السلام علیکم دوستو، نوابوں اور آدمزادوں میں آپس میں جنگ تو آپ نے دیکھی کہ بہت زیادہ چھڑ چکی ہے، لیکن آدمزاد بہت زیادہ حد تک کمزور ہو چکے ہیں اور نوابوں نے جو دیرا ہے وہ سنبھال لیا ہے اور وہ دنیا پور کے مالک بن گئے ہیں۔ لیکن جو آدمزاد ہیں ان کی رگوں میں بھی آدمزادوں کا ہی خون ہے اور اس طرح سے وہ دنیا پور کسی کے حوالے نہیں کرنے دیتے۔ تو اس کے لیے تیار ہوگا نوزاد آدم کا بیٹا جو کہ شامل ہے، اور انہوں نے جو اپنا کام اس دوسری ایپیسوڈ میں کیا ہے، اس ایپیسوڈ میں لگے گا کہ وہ اپنی جو دنیا پور کی سیٹ ہے وہ واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ اپنے باپ کو بھی جیل سے رہا کرانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ نوزاد آدم کا بیٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو بہت حد تک کمزور سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے والد صاحب کچھ کر سکتے تھے، ان کے برابر میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس لیے میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں چپ چاپ بیٹھا رہوں۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ چپ بیٹھنے سے جو لوگ ہیں وہ تانے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ انسان کو کمزور سمجھتے ہوئے ہر ایک آ کے ڈانگ مار دیتا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا چپ رہنا میرے لیے اور میرے تمام فیملی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ مجھے کرنا پڑے گا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایس پی جو ہے وہ نوزاد آدم کو بہت زیادہ تنگ کرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ اسے یہ تانے بھی دیتا ہے کہ میں تمہاری جو ہے نسل کو ختم کر دوں گا، تمہیں بھی اس کام سے ختم کر دوں گا، تمہارا نام نشان نہیں ہوگا، جو تم میں عقل ہے تمہارا غرور ختم ہو جائے گا، میں تمہارے خاندان کے تمام لوگوں کو جو بھی اس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر کرے گا یا لڑے گا تو میں ان کو لڑنے نہیں دوں گا۔ تو نوابوں نے بھی اپنا ایک ڈیرا سنبھال لیا تھا اور وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی گیم چلتی رہے، لیکن جو انہوں نے شہزادی جسے انہوں نے دنیا پور کا مالک بنایا تھا اس کو جب اپنی رائے سنائی تو اس نے کہا کہ میں اپنے طریقے سے چلنے والی ہوں، تمہارے طریقے سے نہیں چلنے والی، تو اس پر وہ لوگ تھوڑا سا شرمندگی کا احساس انہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو شہزادی ہوتی ہے دنیا پور کی وہ بھی ظالم لوگوں سے کم نہیں ہوتی، اس نے پہلے تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ کیا تم لوگ میری شرط ماننے سے انکار کرتے ہو یا شرط مانو گے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم شرط نہیں مانیں گے، تو اس کو بھی مار دیا گیا۔ اس طرح سے نوابوں کی جو زمین ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر سے نوزاد عالم کا جو نوکر ہوتا ہے جس کا نام شمشیر ہوتا ہے وہ اپنے کام میں ماہر ہوتا ہے، جیسا کہ اس نے نواب اپنے جو صاحب تھا اس کو بھی اس کے بندے کو بھی مروا دیا تھا اور دوسرے نوابوں کے بندے کو بھی مروا دیا تھا۔ اس طرح سے وہ اپنی گیمیں کھیل رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ نوزاد آدم کے بیٹے کو بھی دھمکی دے رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا رہنا اب ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ نکل جائیں گے اور دنیا پور میرے حوالے ہو جائے گا، اور اس طرح سے وہ نوابوں کو سر قلم کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی چال چلتا ہے اور نواب کے ایک بندے سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو نواب کا جو بندہ ہے وہ اسے شامل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، لیکن شامل کرنے سے پہلے وہ ایک شرط رکھ دیتا ہے کہ تم ہماری ٹیم میں شامل ہونے سے پہلے کوئی کام کرو گے، تو وہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کام ہوگا کرنے کو تیار ہوں، کوئی بھی کام مجھے بتا دو۔ تو اس طرح سے وہ بندہ کہتا ہے، جو نواب کا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس طرح سے کرو کہ نوزاد آدم اب اپنی جیل سے باہر جانے والا ہے تو اس کو نام و نشان ختم کر دو، مطلب اس کو مار دو، تو وہ ہاں میں ہاں جواب دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب بات یہاں سے آتی ہے کہ نوزاد آدم کا بیٹا کیسے اپنی گدی نشینی کو حاصل کرے گا اور دنیا پور کا جو وہ شہزادہ ہوگا بنے گا، کس طرح سے بنے گا، اس پر کیسے حالات ہوں گے، وہ ابھی تو چھوٹا سا بچہ ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اب اس کے تیور تھوڑے تھوڑے بدل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنے جو نظام ہے وہ اپنے اس نظام پر حکومت کرے گا۔ راج کس طرح سے کرے گا؟ وہ شہزادی جو ہے دنیا پور کی شہزادی کو مارنے کی کوشش کرے گا اور اس پر حملہ بھی کر لے گا۔ نوزاد آدم کی جو دادی ہوتی ہے وہ اسے ہمیشہ ورگلاتی رہتی ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو معصومیت کا، یہاں پہ معصوم لوگوں کا رہنا اچھا نہیں ہے، جس طرح کا تمہاری رگوں میں خون ہے تمہیں یہاں سے لڑنا چاہیے اور یا مرو یا مارو، اس طرح کی کہانی تمہارے اندر ہوگی تو تم یہاں پہ اچھے ایک نام اپنا لے کر یہاں پہ زندہ رہ سکو گے۔ لیکن وہ
جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، لیکن جب اسے در در کی ٹھوکریں ملتی ہیں، جب وہ نوابوں کی بستی میں جاتا ہے اور نوابوں کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ان سے اجازت لے کر داخل ہوتا ہے اپنی صرف بہن سے ملنے کے لیے، تو نواب اسے اجازت نہیں دیتے اور اسے دھکے دے کر باہر بھیج دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن پر بھی ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام تر کہانی کو دیکھ کر وہ اس طرح کی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں شریفوں والی زندگی نہیں بسر کروں گا، کیونکہ شریفوں والی زندگی میں صرف اور صرف ذلت ہی ہے جو کہ مجھے مل رہی ہے۔ اب میں اس ذلت والی کہانی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اور خاتمہ کر کے ایک نئی زندگی ایک نئے روپ میں اپنی گزاروں گا۔ اور دنیا پور کا یہ اصول رہا ہے کہ دنیا پور جس بندے کے قبضے میں بھی آیا وہ بندہ ایک ہوا میں بھر گیا اور اس کے ذہن پر صرف اور صرف خون سوار ہو گیا کہ اب میں دنیا پور کا بادشاہ ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کسی وقت بھی یہ ڈور کسی کے ہاتھ میں آ سکتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اب میں یہاں کا راجا اور راجویر بن چکا ہوں، اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سب کچھ میں کرنے والا ہوں۔ کسی کا خون کرنا ہو تو میں کر سکتا ہوں اور کسی کی عزت اتارنی ہو تو میں اتار سکتا ہوں۔ تو اس طرح کی ذہانت ان میں آ جاتی ہے، لیکن نوزاد آدم کے بیٹے کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے جا ملے۔ وہ جا کر اپنے باپ سے ملتا ہے تو اس کا باپ ایک نئی کہانی اسے سناتا ہے کہ تم بیٹا اب بدلنا چاہتے ہو تو بدل جاؤ، چونکہ میرے حالات بہت ہی کشیدہ ہو چکے ہیں، اگر مجھے چھڑوانا ہے تو میری باتیں ماننا پڑیں گی، اگر میری باتیں مانو گے تو میں چھوٹ جاؤں گا۔ اس طرح سے تم جو زندگی بسر کر رہے ہو یہ تمہارے خلاف ہے، سراسر تمہارے خلاف ہے، تم اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے جو کہ ایک شیر کر سکتا ہے۔ تمہیں اس طرح کے کام کرنے کے لیے سب سے پہلے میرا روپ دھارنا ہوگا۔ تو میری بات سنو کہ تم مجھے یہ لوگ ایک جگہ پر لے جا کر مار دیں گے، تم اس طرح سے کرو کہ تم وہاں پہ پہلے ہی حملہ کر دو اور مجھے وہاں سے رہا کروا لو۔ تو اس کا بیٹا ہاں میں ہاں جواب دیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے بندے بھی تیار کرتا ہے اور اس طرح سے اپنے باپ کو چھوڑنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کے باپ کو بھی اس پر یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرا بیٹا اس طرح کے کام بھی کرے گا اور جس طرح کی زندگی میں بسر کر رہا ہوں شیروں والی زندگی یہ بسر کرے گا۔ دوسری طرف اس کی جو بہن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہوتی ہے کہ اب میرا بھائی کچھ بھی نہیں کر سکا، یہ لوگ میرے بھائی سے پتہ نہیں کیا کریں گے اور میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھ پر تو ویسے بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے لیکن میرے بھائی پر کیا ہونے والا ہے۔ یہ تمام تر ان پر بیتی جاتی ہے، لیکن جو شہزادہ ہوتا ہے جو نوزاد آدم کا بیٹا ہے، اکیلا بیٹا بچنے والا، وہ بہت زیادہ اب خونخوار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے کہ اب جو بھی آئے گا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح سے ان کی ملاقات شہزادی دنیا پور کی شہزادی سے ہوتی ہے جو کہ ایک نئے روپ میں ملتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میری بات مان۔